تشخص کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، جب سے یہ بات ملک میں عام ہوئی ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جماعت سے وابستہ ہیں جن کے اکابرین نے اس ملک میں اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کے اس وقت کے قائدین کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس ملک کا دستور سیکولر بنائیں اور اس ملک میں جمہوری نظام نافذ کریں۔ آج اس جماعت کے اکابر کا صدقہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوری حکومت ملی اور اس ملک میں دستور سیکولر بنا۔ حضرت کی زبانی سنتے سنتے ہم لوگوں کو یہ بات یاد ہو گئی ہے کہ جب بدقسمتی سے یہ ملک تقسیم ہوا اور فرقہ پرستوں نے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہا تو اس وقت ہندوستان میں کوئی جماعت تھی نہ اس وقت ہندوستان میں کوئی ایسی قابل ذکر شخصیت تھی جو اس طوفان کا مقابلہ کرتا، صرف جمعیت علماء تھی، اس کے اکابر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی اس فراست کا اور ان کے اس باطنی نور کا اندازہ کیجئے کہ ملک کی آزادی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، ہم نے حضرت سے سنا وہ کانگریس سے پوچھتے تھے کہ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک میں حکومت کیسی ہوگی، اس ملک کا دستور کیسا ہوگا، اور کانگریس کو لکھ کر دینا پڑتا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کی مسجدیں، ان کے عبادت خانے، ان کی درگاہیں، ان کے عاشور خانے محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے لکھ کر دیا تھا اور جمعیت علماء کے اکابر کی خدمات ایسی تھیں اور ان کی آواز میں اتنا دم تھا کہ اس وقت کے قائدین کو جمعیت علماء کے اس مطالبے کو ماننا پڑا۔ آج اسی جمعیت علماء کا صدقہ ہے کہ اس ملک میں دستور میں ہمیں آزادی حاصل ہے، مذہبی آزادی، اور انشاءاللہ جمعیت علماء ہی سے یہ امید ہے کہ اس ملک کے اندر اس دستور کی حفاظت اللہ پاک اس سے لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس صدر کے پیچھے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کے اعتبار سے بہت سے قائدین اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک امت کو قائدین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح قائدین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔ اب میں ہم سب کے محترم خادم القرآن جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے روح رواں اور بہت سے مکاتب دینیہ کے سرپرست حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام جانشین شیخ الاسلام، ہم سب کے قائد و رہبر حضرت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو ملت و مذہب کی بہبودی اور صلاح و فلاح کے عنوان پر اور قومی یکجہتی کے عنوان سے آج یہاں جمع کیا۔ میں سب سے پہلے ضلع دھولیا اور ان کے جمعیت علماء کے خدام اراکین علماء کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس سے آج 4 اضلاع کے لوگ اس پروگرام میں جمع ہیں۔ بات کہنے کی جو تھی وہ سب حضرات نے کہہ دی، اور جو بات ہمیں سننی ہے وہ حضرت والا کا نمبر آ رہا ہے، آپ سب حضرات جم کر بیٹھیں۔ اس سے پہلے پونا میں قومی یکجہتی کا پروگرام ہوا، بیڑ میں یکجہتی کا پروگرام ہوا، اور یہ تیسرا پروگرام میرے سامنے ہے۔ تیسرا چوتھا ایک پہلا بمبئی میں
बम्बई की मेरे इल्म में नहीं रहा। तो ये चौथा कौमी यकजहती का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुनक्किद करने जा रहे हैं। पूना के इज्तिमा पर हमने एक बात कही थी कि गुलजार साहब जिन्होंने अभी हमारे सामने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, 80 साल मेरी उम्र को हो गई, और हज़रत मौलाना ने मुझे काम के एतबार से जवान कर दिया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज एक अहम बात जो मेरे जहन में आ रही है कि हम सबको जमीयत उलमा को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम इस जमात को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी ही परेशानियां और बहुत ही बुरे अंजाम हमारे सामने आ सकते हैं। जमीयत उलमा की मजबूती में सबसे पहला काम जमीयत उलमा की मेंबर साजी के काम को बहुत मजबूत किया जावे। उसी के साथ जिलाई जमीयत उलमा के लोग मरकज के साथ वाबस्ता रहकर मरकज को फाइनेंशियल मदद करें। आज हम चाहते हैं कि भाई हर आदमी जेल से छूट जावे, लेकिन गुलजार साहब को कोई आदमी आकर पूछे कि भाई ये कैसे छूटे, पानी से या पेट्रोल से? भाई सब परेशान नहीं। आप देख रहे हैं कि एक जमात काम कर रही है और इसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, और उसके सामने बहुत से तामीरी प्रोग्राम हैं, लेकिन इन तामीरी प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है मालिया फराहमी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये धुलिया, मालेगांव, नासिक और जहाँ के भी लोग आए हैं, मैं इन हजरात से कहूँगा कि वो इस काम के एतबार से मकामी तौर पर अपने अपने लोगों को तवज्जो दिलाकर जमीयत के हाथों को मजबूत करें, ताकि ये लोग अपने कामों को और आगे बढ़ा सकें। और अभी कितने काम जमीयत उलमा को करने हैं, मैं आप हजरात से अपील करूँगा कि आप जमीयत उलमा की दामे दिरमे सुकूने हर एतबार से उनका ताउन करें। भाई करेंगे? भाई खाली हाथ के भरे हाथ? जज़ाकुमुल्लाह। ये हमारी कमी रही कि पहली एक कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में हजरत से दरख्वास्त नहीं कर सके, इसलिए हजरत को सिर्फ 3 ही याद रही, चौथी याद नहीं रही। ये चौथी कॉन्फ्रेंस है, पहली कॉन्फ्रेंस बम्बई में हुई थी। अब मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुस्तकीम हसन आदमी दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करूँगा कि हजरत आप तशरीफ़ लाएं और अपना पैगाम इस प्यासे मजमे तक पहुँचाएं। भाई माइक हजरत की कुर्सी के पास लाकर लगाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीन अल महदीन व अला अतबाइहि बिल इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हम सब के मोहतरम और अल्लाह की तरफ से ये हिम्मत, ये सलाहियत जिन्हें अल्लाह ने अता फरमाई है कि वो जब जिस काम को करना चाहते हैं तो ललकार के खड़े हो जाते हैं और अल्लाह उनकी मदद करते हैं कि ज़माना उनके साथ जुड़ जाता है। ये कौन तसव्वुर कर सकता था कि धूलिया जैसी सरजमीन में कौमी यकजहती के नाम पर हम सब इंसान भाई भाई हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं हम, लेकिन हम एक दूसरे से ऐसे डरे
جیسے درندہ سے بکری ڈرتی ہے۔ ہمارے اندر یہ خوف و ہراس پیدا ہوا، جبکہ ہماری تہذیب یہ تھی کہ ہمارا مذہب کچھ ہو، ہمارا کلچر کچھ ہو، ہماری زبان کچھ ہو، لیکن ہم سب انسان ہیں، ہماری رگوں میں ایک خون ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تہذیب ہماری تھی، لیکن ہم اپنے اس کو بھول گئے تھے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک میں باہر کے لوگوں کی مداخلت سے انسان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، یعنی گویا کی سیاسی دہشت گردی ہندوستان میں نس نس میں پھیل گئی ہے، مولانا نے کہا جب تک آپ پرانی تہذیب پر نہیں لوٹو گے اس ملک کو سلامت نہیں رکھ سکو گے۔ مولانا نے تنہا یہ آواز دی، لوگوں کو یہ آواز اجنبی لگ رہی تھی کہ آج اس دور میں جب انسان کو دیکھ کے اس طرح ڈرتا ہے کہ وہ بھیڑیا سے بھی اتنا زیادہ نہیں ڈرتا جیسا اپنے جیسے دو ہاتھ دو پیر والے انسان سے ڈرتا ہے، اس موقع پر یہ آواز کیسے چلے گی؟ لیکن آج اس کی گواہی آپ کے سامنے ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے پیشوا، صرف اس کے رہرو نہیں، اس کے ماننے والے نہیں، اس دھرم کے پیشوا آپ کے اسٹیج پر یہ کہہ رہے ہیں اور کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم ایک ساتھ رہ کر اس ملک کو ایک جہتی کے دامن میں پھر لا کے رکھیں گے۔ جیسے انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے اندر نفرت نہیں تھی کوئی، ہم سب بھائی بھائی بن کے رہتے تھے، اسی طرح سے آج ہم پھر رہیں گے اور اس دیش کو جنت کا نمونہ بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کے خاندان سے بڑا کام لیا، یہ رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے جن کو بھیجا ہے ان کے خون سے ہیں، ان کے آل بھی ہیں اور ان کے نائب بھی ہیں، ان کے والد بزرگوار، اللہ ان کی رحمت پر ان کی قبر پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ انہوں نے انگریزوں کو ہٹانے کے لیے ایسا سینہ سپر تھے، وہ مناتے تھے کہ مجھے کوئی گولی سے مارے یا میری قبر کہیں جیل خانے میں بنے، اور اس طرح سے بے جگری سے لڑ کے انگریزوں کو بھگایا۔ اور اس کے بعد جب اس ملک کی تقسیم کی بات آئی، فرقہ پرستوں نے، چاہے وہ جو بھی فرقہ پرستی رہی ہو، ہندو کی ہو کہ مسلم کی ہو، اس کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔ انگریزوں سے ان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جیسا اپنے دیش واسیوں سے پہنچی، اس ملک کے بٹوارے کے خلاف آواز اٹھائی۔ گلی گلی ان کے ساتھ جو سلوک ہے، اب وقت نہیں ہے کہ بتایا جائے، وہ اس جگر کے انسان تھے اور وہ انہی کی اولاد ہیں، انہی کے جانشین ہیں، اور یہ اس بات کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایمانداری سے اللہ سے مانگا جائے اور انسانیت کی بنیاد پر ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان تمہارا دوست نہ بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا قدم روز بروز منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی وہ دن سامنے آئے گا کہ ہم سب بھائی بھائی رہیں گے، نہ کوئی سکھ ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ پارسی ہوگا، وہ سب کے سب ہندوستانی ہوں گے اور انسان ہوں گے اور انسان کے دکھ درد کے پیشوا ہوں گے۔ بس آپ حضرات سے کو یہ مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے یہ مجمع اکٹھا کیا، اور اس آواز کو ہر انسان کے دل کی دھڑکن بنا دو۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ اب میں بصد ادب و احترام جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آپ اپنا پیغام قومی یکجہتی کے تعلق سے، مسلم پرسن اللہ کے تعلق سے اس مجمع تک پہنچائیں، اور ان کے واسطے سے پورے ملک میں آپ کی آواز پہنچے، پوری دنیا میں۔ مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد صدر محترم اور مختلف مذاہب کے معزز دھرم گرو اور اس شہر کے اور قرب و جوار کے جلسے میں شریک ہونے والے ہندو اور مسلمان بھائی، میں جمعیت علماء مہاراشٹر اور بالخصوص جمعیت علماء دھولیا اور یہاں کے بسنے والے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان حالات میں جب کہ ارباب اقتدار اور فرقہ پرست لوگ ملک میں بسنے والوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے گندی اور ناپاک سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں، آپ نے قومی یکجہتی کی بنیاد پر اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع بلا لیا۔ میری تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ ہندو مسلمان مہاراشٹر کے رہنے والے اور خصوصیت سے دھولیا کے لوگ اس موضوع کے اوپر، جس موضوع پر آج گندی سیاست کا پتھر رکھا ہوا ہے، اس موضوع کے اوپر آپ جمع ہوں گے۔ اگر آپ حضرات کا اس موضوع پر اتنا بڑا جمع ہونا کسی چیز کی دلیل ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ حضرات اس نفرت کی گندی سیاست کو برا سمجھتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے بسنے والوں کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اور ہماری آواز میں طاقت کتنی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر حکومت ان چند لوگوں کی نہیں ہے جو جائز اور ناجائز طریقے سے اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور پتھر نہیں پہاڑ کی طرح یقین ہے کہ اس دنیا میں بادشاہت صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ بڑے بڑے فقیروں کو آسمان پر اٹھاتا ہے اور بڑے بڑے بادشاہوں کو تحت الثری میں دفن کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، جو کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے اپنے اس ملک کے رہنے والے ہیں، جو کرتے ہیں اپنے ملک میں امن و امان کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے نہ الیکشن لڑا ہے نہ الیکشن لڑاتے ہیں۔ اگر کوئی تھال میں سجا کر ہمیں پارلیمنٹ اور اسمبلی کی ممبر دے گی، ہم اٹھا کر پٹک دیں گے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا ادیش اور مقصد صرف انسانیت کی خدمت ہے، دھرم سے اوپر اٹھ کر، اور یہ ہمارا
اپنا نظریہ اور پالیسی نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں قرآن و حدیث کھلا ہوا ہے.